للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ دنوں میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک نفس کو مقرر کیا ہے، اور نفس لامارۃ بالسوء ہے۔ اس کو گناہ کے کام کرنے میں مزہ آتا ہے، نیکی کے کام کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ گناہ کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اور نیکیوں سے بچاتا ہے۔ لیکن اس نفس کو اگر تم سدھاؤ، تربیت دو، تو وہ بری کاموں کے حکم کو چھوڑ کر اچھے کاموں کے کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اس کو صحیح تربیت دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی تزکیہ کے لیے لائے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مکمل تزکیہ کیا، مکمل صفائی کی، اور یہاں تک صفائی کی کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ان کے اخلاق اور اعمال کو دیکھ کر کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی چھوٹے سے چھوٹے درجے کے صحابی کو اگر تمہیں لے لو گے، ان کے اعمال، اخلاق، عادات، اطوار کو اختیار کر لو گے تو کامیابی ہو جاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ امت کے پاس آیا، اور امت میں اب کیا ہے، علماء کرام، مشائخ اعظام یا اولیاء اللہ جو ہے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے، اس نعمت سے اس کے پاس جا کر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہم اس نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے موجودہ زمانے میں جو مشائخ ہیں ان کو تلاش کرو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس رہو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، تو اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں وہ معرفت، وہ نسبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں تھی، اور صحابہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو دی تھی، وہ ہمیں عطا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کسی آدمی کو تلاش کرو، وہ آدمی کیسا ہونا چاہیے، سمجھنا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بیماری ہے، ہمیں کوئی مرض ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، کچھ ہارٹ کا مرض ہے، تو ہم جائیں گے اور شہر میں جہاں جہاں بھی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوگا اس کی تحقیقات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں کون سا ڈاکٹر بڑا ماہر ہے، کون سا ڈاکٹر ایسا ہے کہ جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، کون سا ایسا ہے کہ جس سے بہت سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ صرف وہ کیا کہتے ہیں، پارٹیاں دیکھ کر اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہوگا تو ہم سیدھے نہیں پہنچ جاتے کہ ہمارا دل کا علاج کر لو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم پہنچیں گے تو موت کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے بڑی تحقیق کرتے ہیں۔ تو اپنے ایک جان کی حفاظت کے لیے جب ہم اتنی زیادہ تحقیق کرتے ہیں تو پھر ایمان کی، روحانیت کی، دل کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کس آدمی سے تعلق رکھنا چاہیے وہ علماء نے، مشائخین نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قول جمیل میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں، پیر کیسا ہونا چاہیے، پیر کی اوصاف کیا ہونی چاہیے، پیر کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، پیر کی کیٹیگری کیا ہونی چاہیے، وہ ساری انہوں نے اس میں ذکر کیا۔ پھر اتنا اگر مل جائے تو پھر اس پیر کو اختیار کرے، اور پھر اس صورت میں پیر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
کس طریقے سے ہمیں کام میں لگ جانا چاہیے، کس طریقے سے اس کی بات کو ماننا چاہیے، کتنی اس کی بات کو ماننا چاہیے، وہ ساری تفصیلات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے، حضرت اقدس شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کی کتابوں میں تفسیر کے ساتھ ذکر کی ہے۔ آج تمہارے سامنے جو کتاب چل رہی ہے اس میں بھی زیادہ تر یہی بتایا جائے گا کہ بھئی اگر تم نے ارادہ کیا ہے بیعت ہونے کا، تم نے ارادہ کیا ہے اپنی اصلاح کا، تو پھر کیسے آدمی سے تم کو تعلق رکھنا چاہیے اور کیسے آدمی سے تم کو کیا ہے بیعت ہونا چاہیے۔ غور سے سنو، ہر ایک کی بتلانے کی تفصیل ضرورت نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کی ضرورت، بس سالک کو چاہیے کہ ایسے شیخ سے تعلق پیدا کرے جو اس کی ہر بات کی نگرانی کرے اور توحید صحیح کرنے والے عقائد تعلیم کرے۔ مثل مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ اس کا مطلب بھی ایسا ہی ہے کہ جس کا کوئی رہبر نہ ہو، یعنی نہ ذاتی علم رکھتا ہو کہ راستہ دیکھ سکے اور نہ مرشد کامل کی صحبت نصیب ہو کہ وہ راہ حق دکھا سکے، تو ایسے شخص کو شیطان گمراہ بنا دیتا ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی تم پیروی کر لو گے راستہ پالو گے۔ اس سے معلوم ہوا راہیابی کے لیے کسی اہل حق کو مقتدا بنانا ضروری ہے تاکہ اس کی پیروی سے منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشیخ فی جماعتہ کالنبی فی امتہ، شیخ اپنی جماعت میں ایسا ہے جیسا نبی اپنی امت میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شیخ کامل نائب بن کر نبوت کی خدمت انجام دیتا ہے اور اپنی جماعت کو راہ حق دکھاتا ہے اور گمراہیوں سے ڈراتا ہے۔ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ کی عظمت ظاہری موٹاپن اور قوت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عقل و فہم اور طریقہ نجات میں تجربہ کار ہونے کے سبب سے ہے۔ اسی لیے بہت سے وہ غریب و نادار اور وہ جن کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں باعزت مشائخ بن چکے ہیں۔ بس شیخ کسی صورت شکل کا اور کسی ذات یا قوم کا کیوں نہ ہو مگر وہ ہونا چاہیے، اور جو طریقہ حق پر چل رہا ہو، طریقت کی کسوٹی قرآن اور سنت و اجماع امت سے ہے، سو ایسے شخص کی بیعت کا کیا پوچھنا، صحبت بھی نعمت ہے۔ مرید ہونے والے پر لازم ہے کہ شیخ کامل کی تلاش کرے اور خوب جانچے کہ یہ شیخ بنانے کے لائق ہے یا نہیں، کیونکہ بہت جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ڈاکٹر اسپتال میں تم جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ اس ڈاکٹر سے میں اپنا ہارٹ کا علاج کرانا چاہتا ہوں، یہ اس علاج کرنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں، صلاحیت بھی ہے کہ نہیں، کہیں مجھے مارٹو نہیں ڈالے گا۔ تو اسی طریقے سے جس شیخ سے تم بیعت ہونا چاہتے ہو اس میں دیکھو کہ اس میں کتنی خیر ہے، کتنی بھلائی ہے، کتنی دینداری ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنی طہارت ہے، اصل یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ تو یہ نہیں دیکھتے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا مکاشفہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم کو دلوں کی باتوں کو وہ جان لیتا ہے کہ نہیں، وہ دعا فٹافٹ کر کے قبول کر لیتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا کسی اور کے پاس ایک بزرگ رہا اور کہا کہ میں 25 سال سے آپ کے پاس رہا، ایک روایت میں 35 سال سے میں آپ کی خدمت میں رہا، لیکن میں نے آج تک آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اگر بزرگ ہے تو کچھ کرامت ہونی چاہیے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت ہونی چاہیے، سمجھ میں آئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ 35 سال میں خلاف سنت کام کتنی مرتبہ دیکھا؟ کہا کہ خلاف سنت کام تو کوئی نہیں دیکھا، جو بھی کام میں نے دیکھا وہ سنت کے مطابق دیکھا۔ تو کہا کہ خلاف سنت طریقے کے مطابق دوام علی سنت کے اوپر ہمیشگی اور پابندی، یہ سب سے بڑی کرامت، سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں دعا کرائی بس ہماری دعا، ان کی دعا کر دی ہمارا کام بن جانا چاہیے، بس ہو گیا کام۔ تو اس طریقے سے کام نہیں چلتا،
بلکہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ آدمی خود متقی اور پرہیزگار ہے کہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ اور خود کسی بزرگ سے منسلک ہے کہ نہیں، کسی معتبر بزرگ نے ان کو اجازت سے نوازا ہے یا نہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ذکر کر رہے ہیں، سنو اس کو. جی. مرید ہونے والے پر لازم ہے کہ شیخ کامل کی تلاش کرے اور خوب جانچے کہ یہ شیخ بنانے کے لائق ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے طالب اس راستے میں بددینوں کا اتباع کر کے گمراہ ہو چکے ہیں. جانے ارادہ تو ہے اس کا واقع میں کہ اتباع کرنے کا، لیکن جس شیخ کے اتباع میں پہنچ گیا وہ شیخ کامل نہیں ہے، اور شیخ کامل نہ ہونے کی وجہ سے صحیح رہنمائی نہیں کر سکا، اور صحیح رہنمائی نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیکار چلا گیا، ضائع ہو گیا وہ. بلکہ سچ پوچھو تو اس راستے میں اکثر بربادی صرف اسی کی بدولت آتی ہے کہ شیخ کامل کی تلاش پوری نہیں کرتے. حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو شیطان پکار کر کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم. یعنی اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے. جہنم میں پہنچنے کے بعد جنتی تو بڑے آرام سے ہوں گے بیچارے، اور لیکن جہنم والے جو ہوں گے وہ بڑے پریشان ہوں گے. وہ کبھی کسی اپنے کو، کسی اپنے بڑے کو، کسی اپنے لیڈر کو، کسی اپنے کیا بڑے کو، یا کبھی شیطان کو، سب بکواس کر رہے ہوں گے کہ تیری وجہ سے میں جہنم میں گیا، میں نے تیری بات مانی اس وجہ سے میں جہنم میں گیا، میں تیری بات نہیں مانتا تو اچھا تھا. شیطان کو بھی کہے گا کہ تیری بات مانی اور میں جہنم میں گیا. تو شیطان کہے گا کہ بھائی مجھ پر الزام مت لگاؤ، میں نے کوئی زبردستی کی تھی تم کو کہ نماز نہ پڑھو، میں نے کوئی زبردستی کی تم کو کہ زنا کرو ورنہ ابھی چاقو ماروں گا، زبردستی کی تھی؟ میں نے تو صرف تمہارے دل میں ایک بات ڈالی تھی، ایک خیال ڈالا تھا. نماز نہ پڑھنے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ میں نے صرف تمہارے دل میں ایک بات ڈالی تھی، زنا کر لو نا مزہ آئے گا، سمجھ میں؟ اور کیا تم نے. اب مجھے ملامت کرو، تم نے اپنے طور پر کیا، اور اپنے طور پر کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ جہنم برداشت کرنی پڑی. تو تم فلوموا انفسکم ولا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، اپنے نفس کی ملامت کرو کہ تم نے ذرا سی بات کو کیوں مان لیا. تم اس وقت انکار کر دے میں نہیں مانتا، میں تو کوئی زبردستی کر نہیں سکتا تھا، کرتا ہی نہیں تھا، میں تو صرف دل میں وسوسہ ڈالتا تھا، اور تم اس وسوسے کو پوری طریقے سے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. جی. اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ نیک کام کرو گے تو جنت ملے گی، اور رسولوں کا کہنا نہ مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اور ایک جھوٹا وعدہ تم سے میں نے بھی کیا تھا کہ شریعت کے قید سے آزاد بنو گے تو مزے میں رہو گے، اور حشر و حساب و کتاب کے قصوں میں پڑھو گے تو ذلیل و خوار بنو گے. سو میں نے اپنے وعدے کے صحیح ہونے پر تمہارے سامنے کوئی سچی دلیل پیش نہیں کی تھی، اور صرف بلانے کے اپنے اتباع پر تم کو مجبور نہیں کیا تھا. سو تم نے میری جھوٹی پکار کو قبول کیا اور برضا و رغبت میرے پیچھے لگ گئے، جس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہو. بس مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ وعدہ برحق سے تم ہی نے منہ پھیرا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ قابل اتباع شیخ کی تلاش میں کوتاہی کی بدولت انسانی صورت میں شیطان کے پیچھے لگ گئے، جس کی ندامت قیامت کے دن اٹھانی پڑی. اس وقت پریشانی و افسوس سے کچھ نفع نہیں. بس اچھی طرح جان لو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی عموماً اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً اطاعت فرض ہے. نیز امت کا اس پر اجماع ہے کہ حق تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں بندوں پر فرض فرمایا ہے اور جو کچھ حدیث سے ثبوت کے درجے پر پہنچ گیا ہے، اس کی فرضیت اور وجوب بندوں پر لازم ہے. اور عقل و حواس ہوتے ہوئے ولی ہو یا صدیق کیسے ہی مرتبہ کمال پر کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، کسی حال میں بھی کسی کو اس سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں، اور نہ کمی بیشی کا کسی کو اختیار ہے. اور سالک کسی مقام پر کیوں نہ پہنچے، شریعت کا ادب اس سے ثابت نہیں ہو سکتا.
مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے عبادات کے ہو، معاملات کے ہو، نکاح کے ہو، اور دوسرے جتنے بھی شریعت کے احکام ہو، قرآن پاک کے احکام ہو، حدیث پاک کے احکام ہو، اس میں فقہا نے بہت محنت کر کے جو فرض تھا اس کو فرض ذکر کیا، جو واجب تھا اس کو واجب ذکر کیا، جو سنن تھا اس کو سنن ذکر کیا، جو مستحب تھا اس کو مستحب ذکر کیا، اور کتابیں پوری تیار کر کے رکھ دی، تم لوگ جانتے ہو، سمجھ میں؟ خود ہمارے حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فقہا نے اتنی زیادہ محنت کی کہ محنت کر کے چھوٹے چھوٹے جزیات بھی کتابوں میں لکھ رکھے ہیں، یعنی جو جزیات ہم تلاش کرتے ہیں ملتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جزیات کہاں لکھا ہے یا کہاں ملے گا۔ فقہا نے سارے جزیات لکھے ہیں، بلکہ بعض ایسے جزیات کہ ہو نہیں سکتے اس کو بھی احتمال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن فقہا نے جزیہ ذکر ہے کہ اگر کبھی کسی کافر قوم نے اپنے آگے کسی نبی کو کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی اور مسلمان ماریں گے تو وہ نبی کو لگے گا، تو اس صورت میں کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں جبکہ سامنے نبی ہے تو مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھو اب تو نبی تو آنے والا نہیں، لیکن علماء نے یہ جزیات لکھے ہوئے ہیں، سمجھنا ہے؟ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے جزیات فقہا نے لکھے، حنفی میں بھی، شوافی میں بھی، مالکی میں بھی، لیکن ہم لوگوں کی چونکہ مطالعہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے، کون سے باب میں ہے یا باب کے علاوہ کہیں ہے، یہ پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور ملتا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور کوئی آدمی عمل کرتے 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 قطب وقت بن جائے، غوث پاک بن جائے، تو بھی اس کو کسی حکم سے اس کو چھٹکارا نہیں ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے درجے پر پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی نماز معاف نہیں ہوئی، سمجھنا ہے نہیں؟ ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے، ماشاءاللہ اب تو غوث بن گئے، اب تو قطب بن گئے، اب تو بہت اونچے بن گئے، اب آپ کے بڑی ضروری نہیں ہے، اب یہ سب محنت کا کام، وضو کرنے کا، نماز پڑھنے کا، محنت کرنے کا، ذکر کرنے کا، موعظہ کرنے کا، یہ تو چھوٹے لوگوں کا ہے۔ اب تو آپ کا دل صاف ہو گیا، اب آپ تو دل کیا ہے سیدھا عرش کے ساتھ متعلق ہے، باتیں کر رہا ہے، آن لائن چل رہا ہے، اور میں نے مبادیات فقہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ کتاب سے نقل کر کے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے وہ کہ ذرا سے متقی پرہیزگار ہو گئے تو کچھ نہیں، اب عورتوں کی طرف نظر کرنا، عورتوں کو ہاتھ لگانا، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ مقدس پاکیزہ بزرگ اللہ والے بن گئے، اب آپ کے نزدیک یہ سب بکواس ہے، آپ کی نظر تو کہیں ہے نہیں، اس لیے جس کو چاہے ہاتھ لگاؤ۔ ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچے بن گئے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پرائی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب تم کہتے ہو کہ میں تو پیر سے ہوں، پیر باپ کے برابر ہوتا ہے اور پیر کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور یوں کہتا ہے جیسے بناوٹی پیر سب چلاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا، مراقبہ میں نے دیکھا کہ ایک دم نورانیت ہو گئی،
اور اس نورانیت سے میں یہ سمجھا کہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے آواز آیا کہ عبد القادر، میں تم سے بہت خوش ہوں، جو چیز لوگوں کے لیے فرض ہے، جو چیز لوگوں کے لیے کرنی حرام ہے، میں نے سب تمہارے لیے حلال کر دی۔ میں نے اگر ہم میں سے کسی کو اگر ذرا سا بھی حصہ دکھلائی دے تو پہنچ گئے، سمجھ میں آئے، بہت اونچے درجے پر پہنچ گئے، ارے کچھ نہ پوچھو ان کا درجہ کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے۔ لیکن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تلبیس ابلیس ہے، شیطان کا بہکاوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہہ تو رہا ہے کہ اللہ کے بول رہا ہوں میں، اور یہ تمہیں معلوم ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی کے لیے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہادی اور ضال دونوں صفتیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور ضلالت کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ضلالت کا اظہار کیا، اور یہ حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا سب حرام چیز تمہارے لیے حلال، سمجھ میں آئے نا؟ تو حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شریعت کے جو احکام ہے، یہ شریعت جو ہمارے پاس ہے، یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور اس قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازیں ہیں، 6 نماز ہونے والی نہیں ہے، 4 بھی نہیں ہونے والی، سمجھ میں آ گیا؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، قرآن میں بتا دیا شراب حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے، کبھی یہ حلال ہونے والا نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ شریعت نے جو احکام مقرر کیے ہیں وہ احکام قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں، تنسیخ اور نسخ اس میں نہیں۔ اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی مطلب یہ کہ تمہارے لیے نسخ کر دیا گیا ہے، حرام چیز حلال کر دی گئی، یہ شیطانی چکر ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا حول ولا قوت ایسا راکٹ ہے، سمجھ میں ایسا میزائل ہے کہ جب وہ چھوڑا جاتا ہے تو شیطان برداشت کر ہی نہیں سکتا، اور اصلی حالت پر آ گیا۔ اور اصلی حالت پر آنے کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہتا ہے کہ تیرے علم کی وجہ سے حضرت آپ بچ گئے۔ تو حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرے علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے میں بچا۔ یہاں پر بھی اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اپنے علم کی وجہ سے تم بچ گئے۔ بہرحال پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تیرے جیسے 25 آدمیوں کو اس جگہ پر لا کر میں نے پچھاڑا ہے۔ وہ کہنے واہ 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 واہ، اب سے نماز کی چھٹی، شراب کی چھٹی، سب کی چھٹی، مزے ہو گئے، اب تو ہم بالکل اونچے درجے پر پہنچ گئے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس طریقے سے یہ گمراہی ہوتی ہے۔ لہذا شریعت کے احکام میں کسی کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، بڑے سے بڑا شیخ ہو، بڑے سے بڑا مشائخ ہو، ان کو بھی شریعت کے مسائل کے مطابق ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جی شیخ کیسا ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت کے موافق عقائد رکھتا ہو اور طریقت و حقیقت کے علم کا بھی ماہر ہو۔ 5 نمازیں سب کے نزدیک فرض ہے، اگر اختلاف ہے تو جزئی فروع میں
کہ کسی کے نزدیک تکبیرات میں رفع یدین سنت ہے اور کسی کے نزدیک نہیں، اور جس نے اصول میں غلطی کی وہ گمراہ ہو گیا، اور اس گمراہی سے نجات ملنا کتاب و سنت اور اجماع امت کا اتباع کیے بغیر ناممکن ہے، اور فروع میں اختلاف ہونا موجب رحمت اور امت پر وسعت ہے۔ چنانچہ مجتہدین کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ اجتہادی غلطی پر بھی ایک ثواب کا وعدہ ہے، اور اگر اجتہاد سے وہ حکم نکل آیا جو عند اللہ ثواب اور حق ہے تب تو دوہرا اجر ملے گا۔ جس شیخ کا یہ مذہب ہے وہ بے شک شیخ بنانے کے قابل ہے۔ اگر علماء وقت بعض اہل علم اور سمجھدار صلحاء اور بوڑھے جوان اہل دانش اس سے فیصلے حاصل کرتے ہوں، دینی محبت رکھتے ہوں اور طریقت و حقیقت میں مستند تسلیم کرتے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت وہ رائے حق کا ماہر ہے، بس اس کا دامن پکڑ لینا چاہیے، اور جب اس سے بیعت کر لے تو دل سے اس کا فرما بردار بن جانا چاہیے، اور توحید مطلب کے ساتھ اس کی اطاعت کا حلقہ کان میں پہن لینا چاہیے۔ توحید مطلب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک بات تمہارے سامنے بتائی اور یہ بتایا کہ دیکھو خوب تحقیق کرو اور تمہیں لگ جائے کہ یہ آدمی بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ راستہ جانتا ہے، شیطان کی بھول بھلائیوں سے بھی یہ واقف ہے، اور بڑے شیخ کے پاس تجربہ سے وہ رہ کر آیا ہے، اور اس سے میں اگر تعلق جوڑ لوں، اس سے میں اگر بیعت کر لوں تو میرے لیے مفید ہوگا۔ سمجھ میں نے یہ بیعت کرنا یہ نکاح کے مانند ہے۔ اگر ایک مرد ایک عورت کسی کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو پھر جب تک طلاق نہ ہو یا شوہر مر نہ جائے وہاں تک دوبارہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ سمجھ میں؟ ہم لوگ تو دیکھا دیکھی، یہاں طلاق ہو، یہاں بیعت ہو رہی تو بیٹھ گئے، بیعت کر لیا، پھر کوئی دوسرا آ گیا اس کو دیکھا تو اس کے ساتھ بھی بیعت کر لیا، پھر تیسرے کو دیکھا پھر بیعت کر لیا، مذاق بنا رکھا ہے۔ سمجھ میں نہیں؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کسی ایک کو خوب جانچ پہچان کر بیعت ہونا چاہیے، اور بیعت ہونے کے بعد اپنے آپ کو اسے مکمل سپرد کر دینا چاہیے، جیسا مردہ بدست زندہ۔ مردہ باڈی کو دیکھا ہوگا تم نے کہ وہ خود تو اٹھ سکتی نہیں، جتنا تم اٹھاؤ گے اتنا اٹھا گا، خود تو پلٹ سکتی نہیں، تم پلٹ۔ اسی طریقے سے ہم کو ہمارے استاد، ہمارے شیخ جو بتائے، جتنا بتائے، جیسا بتائے، بس اس کو لگے رہنا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے کلو نہیں نکالنے چاہیے۔ سمجھنا؟ انہوں نے کہا کہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھو، کیوں 100 مرتبہ؟ 110 مرتبہ کیوں نہیں؟ 90 مرتبہ کیوں نہیں؟ سمجھ میں؟ تو تم نے مسئلہ سنا ہوگا کہ طالب کہ چونو چیرا نبی گنت، جو طالب علم چونو چیرا نبی گنت وہ سالک تم لوگ کہ چونو چیرا می کنن، ہر دورہ بار جنگل بیادیش، ان کو جنگل بھیج دینا چاہیے۔ طالب علم کچھ پوچھتا نہیں، سبق میں چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اور ختم ہو گیا، سن کے اٹھ کر چلا جاتا ہے، کچھ آتا ہوتا نہیں، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ پوچھے گا تو ابھی تو سمجھ میں آئے گا کہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں۔ اور یہ مرید ہے، اس کو تو پیر نے بتا دیا کہ یہ کام کرو، بس اس کو تو وہ کرنا ہے، اس میں اس کو تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا کروں، کیسا کروں، کس طریقے سے کروں، پابندی کے ساتھ کروں کہ نہ کروں۔ نہیں، تمہیں بتا دیا یہ کام کرو، تمہیں بتا دیا کہ آنکھوں کی حفاظت کرو تو آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو تو کانوں کی حفاظت کرو۔ سمجھ میں آئے؟ مرید کا کام یہی ہے کہ پیر جو بتائے اس کے اوپر عمل کرے۔ اگر کوئی پیر سے پوچھتا ہے کہ کیوں کروں میں، کیا ضرورت ہے، سب تو نہیں کرتے، مجھے کیا ضرورت ہے،
تو اس کو کبھی فائدہ اور فیض نہیں پہنچ سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ جی. توحید مطلب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کے علاوہ مجھ کو مطلوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور وہ اس زمانے میں دوسرے مشائخ بھی ہوں اور انہی اوصاف کاملہ سے متصف بھی، مگر میرا منزل مقصود پر پہنچنا کسی ایک کی بدولت ہوگا. توحید مطلب سلوک کا بڑا رکن ہے، اور جس کو یہ حاصل نہ ہوگا وہ پراگندہ، پریشان اور ہر جائے بنا پھرے گا، اور کسی جنگل میں بھٹکتا ہوا کیوں نہ مر جائے، حق تعالیٰ بھی اس کو مطلق پرواہ نہ ہوگی. بس مشائخ زمانے میں ہر شخص کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ بھی میری پیاس بجھا کر مطلب تک پہنچا سکتا ہے، سلوک کے لیے مضر ہے. بلکہ جس طرح حق ایک اور قبلہ ایک ہے، اسی طرح رہبر شیخ بھی ایک ہی کو سمجھے، ورنہ بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے مشائخ ہیں، بڑے بھی ہیں، چشتیہ خاندان میں بھی ہے، قادریہ خاندان میں بھی ہے، نقشبندیہ خاندان میں بھی ہے، سہروردیہ خاندان میں بھی ہے، سازلیہ خاندان میں بھی ہے، بڑے بڑے مشائخین ہیں. سمجھنا ہے نہیں؟ اب ان سب میں تمہیں اپنے مزاج کے اعتبار سے تلاش کرنا ہے کہ کس کی بات کو میرا من مانے گا. اصل تو اپنا من کو ماننا ہے، کس کی بات کو مانے گا، کس کی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، کون اچھا لگتا ہے، کون سنت کے مطابق لگتا ہے، یہ سب تحقیق کرنے کی ہے. اور جب تحقیق کر کے تم نے ایک شیخ کو چن لیا، سمجھ میں، اب اسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جم جانا ہے. سمجھ میں، یعنی دنیا میں جتنے مشائخین ہیں ان سارے مشائخین کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، کسی کو ہلکا کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. میرا پیر پیر اور دوسرے پیر سارے بکواس، سمجھنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. دوسرے جو حضرات ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ اونچے ہیں، لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہوگا، اس وجہ سے میں نے اس پیر کا ہاتھ پکڑا ہے، اس وجہ سے میں اس پیر کے ساتھ متصل ہوں، اس پیر کی بات کو مان رہا ہوں، اس پیر کے ساتھ رہتا ہوں. اپنے پیر کو سب سے اعلیٰ سب سے اونچا سمجھے، لیکن میں پھر کہوں کہ سب سے اعلیٰ سب سے اونچا سمجھنا اور چیز ہے، اور دوسرے کی ذلت کرنا اور چیز ہے. دوسرے کو بھی سب کو بڑے سمجھو، سمجھنا ہے نہیں. دوسرے بھی سب بڑے بڑے مشائخ ہیں. بھئی جب سب بڑے بڑے مشائخ ہیں تو ان کی مجلس میں تم کیوں جاتے ہو، فلانے کی مجلس میں کیوں نہیں جاتے، فلانے کی مجلس میں کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ میں اس وجہ سے ان کی مجلس میں جاتا ہوں کہ مجھے یہ دل سے میرا فیصلہ ہے کہ جو کچھ مجھے فائدہ ہوگا وہ اسی سے ہوگا. سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آتا تو چلو دوسری مثال بتاؤں، شاید اس سے سمجھ میں آ جائے. تم لوگ پڑھنے کے لیے آئے یہاں پر جامعہ حسینیہ میں، کیا جامعہ حسینیہ کے علاوہ کوئی دوسرا مدرسہ بڑا نہیں ہے؟ کوئی دوسرا مدرسہ اچھا نہیں ہے؟ کوئی دوسرے مدرسے میں اچھے مدرسین نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے. لیکن تمہارے دل نے یہ فیصلہ کیا مجھے جو کچھ بھی علم ملے گا یا مجھے جو کچھ بھی علم حاصل ہوگا وہ مجھے یہیں سے ہونے والا ہے. اس وجہ سے دارالعلوم دیوبند، لکھنؤ، مظاہر، سہارنپور، مراد آباد سارے مدارس کو چھوڑ کر تم نے اس مدرسے کو اختیار کیا، اور اب اس میں دل جمعی کے ساتھ پڑھ رہے ہو، تو پھر وقت مقررہ پر عالم ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ اور زبردست اچھے عالم بنو گے کہ نہیں؟ اچھے عالم بنو گے. چلو دوسری ایک صورت ہے، جیسے عامتاً ہوتا ہے کہ اس مدرسے میں پڑھا، 1 سال تک اس مدرسے میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد دوسرے سال اشرفیہ میں چلا گیا، تیسرے سال صوفی باغ میں چلا گیا، چوتھے سال کیا ہے
فلاح دارین میں چلا گیا، کرمالی میں چلا گیا، سمجھنا 7 سال میں 7 جگہ کے مدرسے کو پڑھے گا وہ کچھ؟ ارے کیوں نہیں، وہ پڑھا تو ہے، دل جمی نہیں ہے، ایک جگہ سے پڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی کرنے جائے گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو توحید مطلب ہونا چاہیے۔ توحید مطلب کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو کچھ فائدہ ہونے والا ہے، دیش میں، ملک میں اور بڑے بڑے مشائخ موجود ہے، لیکن مجھے جو کچھ فائدہ ہونے والا ہے میرے ایک شیخ سے ہی ہوگا۔ وہ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے زمانے میں ہم حضرت شیخ کی خدمت کرتے تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آتے تھے، حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آتے تھے حضرت شیخ کے یہاں۔ تو بہت سارے ہم خادم تھے، سمجھ میں آئے، تو نئے شیخ مل گئے تو وہ نئے شیخ کی خدمت میں لگ جاتے تھے۔ کوئی اس کی خدمت برا نہیں ہے، منع نہیں ہے، اچھا ہے، سمجھ میں آئے۔ لیکن بعض آدمی ایسے بھی تھے کہ نہیں بھائی، مولانا اپنی جگہ پر، میرا تو شیخ یہ ہے، میں تو اسی کو خدمت کروں گا، اسی کو۔ یہ ہے توحید مطلب، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو تصوف میں توحید مطلب کی بہت ضرورت ہے۔ اگر اپنے شیخ سے لگے رہے اور فائدہ حاصل کرتے رہے تو کامیاب ہو گئے، ورنہ کچھ ایک ہفتہ یہاں چلہ لگایا، ایک ہفتہ دوسری جگہ چلہ لگایا، ایک ہفتہ تیسری جگہ چلہ لگایا، چوتھی جگہ اور جگہ چلہ لگایا، چلے پر چلے لگاتے رہو، بڑے بڑے مشائخ یہاں بھی چلے لگا لو گے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ جس کی مثال میں نے بتائی کہ 1 سال یہاں پڑھا، دوسرے سال وہاں پڑھا، تیسرے سال ابھی تو مناسبت نہیں ہوگی کہ تم نے سال چھوڑ دیا، مناسبت نہیں ہوگی کہ تیسرے مدرسے میں کیا حاصل ہوگا اس کا؟ پڑھو کیا ہے؟ جس طرح حق ایک اور قبلہ ایک ہے، اسی طرح رہبر بھی ایک ہی کو سمجھے، ورنہ بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور اسی میں بہت سے تباہ ہو گئے۔ سو اگر اس کا وسوسہ بھی آیا کہ دنیا میں اس شیخ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی مجھ کو مطلب تک پہنچا سکتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات میں، دوسرے واقعات میں بھی سب کے ہیں کہ ہم تو اپنے حاجی صاحب کو دیکھیں گے، ہمارے حاجی امداد اللہ معاجی مکی، ہم تو اپنے حاجی صاحب کو دیکھیں گے، کوئی کتنا ہی بڑا مل جائے نا، ہم تو اپنے حاجی صاحب کو دیکھیں گے، سمجھ میں۔ بلکہ بعض جگہ پتہ ہے کہ حضرت کیا ہے، باعزت بستامی ہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے حاجی صاحب کو ہی دیکھیں گے، سمجھ میں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے، ہمارے شیخ سے اچھا ذرا سا مشہور کوئی آ گیا تو سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس لیے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا۔ جی سو اگر اس کا وسوسہ بھی آیا کہ دنیا میں اس شیخ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی مجھ کو مطلب تک پہنچا سکتا ہے تو ضرور شیطان اس پر قبضہ جمائے گا اور لرزش میں ڈال دے گا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کسی پیر کی صورت بن کر آئے گا۔ وہ شیطان تو شیطان ہے، سمجھ میں آئے، تو وہ ہر کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا اللہ بن کر بھی آتا ہے کہ میں اللہ بول رہا ہوں، تم کو تو معلوم ہے، سمجھ میں، صرف ایک کام نہیں کر سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی سب کچھ کر سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اس لیے اختیار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت ہے اور یہ سراپا ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہادی اور ضال دونوں ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ جی اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کسی پیر کی صورت بن کر آئے گا، اور چونکہ اس کا ضعیف قلب ہر شیخ کی طرف رہبری کا یقین کر لیتا ہے، اس لیے شیطان کو پیر بنا ہوا دیکھ کر اس کی طرف بھی جھکے گا، اور وہ بہت سارے واقعات تصوف کے ایسے ہیں کہ کیا ہیں، پیر صاحب گدھے کو لے کر آ گئے دروازے میں، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ براق حاضر ہے، ضرور چلیے،
اور وہ حضرت سمجھ گئے کہ آج تو میں بہت اونچے درجے پر پہنچ گیا ہوں، براق آ گیا ہے، گدھے پر بٹھا دیا اور جہاں پر کیا کہتے ہیں کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ تھی وہاں لے جا کر اس کو پھنسا دیا، تب اسے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے۔ تو شیطان اس قسم کی چیزیں کرتا ہے، غلط چیزوں کی طرف بعض مرتبہ دھوکہ دہی بھی کرتا ہے، نشہ کی لاگت لگا دیتا ہے۔ جی، اور وہ اس پر اپنا رنگ جما کر ایسا تسلط کر لے گا کہ پھر چھٹکارا مشکل ہے، غرض اس کو تباہ کر دے گا اور ایسے داؤ دکھلائے گا کہ اس کا عقیدہ باطل پر جما دے گا، اور چونکہ توحید مطلب حاصل ہونے پر شیطان کو راہ نہیں ملتی اور وہ اس توحید مطلب اگر حاصل ہو کہ نہ بھائی میرا شیخ جو مجھے کہے گا میں تو اسی کے اوپر ہوں، لیکن یہ اس کے لیے میں پہلے بتا دیا کہ شیخ متبع سنت ہو۔ اگر تم نے شیخ بدعتی شیخ کیا ویسا ہی پال رکھا ہے تو پھر وہ بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کرے گا۔ لیکن سب سے پہلے اسی لیے استخارہ کرنا چاہیے، اسی لیے غور و فکر کرنا چاہیے، کسی کو دیکھ کر فٹافٹ بیعت کے لیے تیار نہیں ہو جانا۔ بیعت ہونا ضروری ہے لیکن فٹافٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوب اس میں استخارہ کر کے معلومات حاصل کر کے تمہیں لگے کہ یہی آدمی مجھے رہنمائی کر سکتا ہے تو جی۔ اور چونکہ توحید مطلب حاصل ہونے پر شیطان کو راہ نہیں ملتی اور اس کے شیخ کی صورت نہیں بن سکتا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیخ اپنے مریدوں میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ اور شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کرتا تھا، ہدایت کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، تو تمہارے شیخ کی شکل میں آ کر وہ بتا نہیں سکتا۔ جی، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند فرمایا، بس یہ شیطان حدیث انبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے دیکھنے جائے تو وہ درجہ نہیں ہے، لیکن مطلب کے اعتبار سے بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ جی، بس شیطان لعین جس طرح جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بن سکتا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقع مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل ہرگز نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح شیطان متبع شریعت محمدیہ شیخ کی صورت بھی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ وہ ہدایت والا ہوتا ہے اور شیطان ہدایت والا ہے ہی نہیں، اس لیے متبع شریعت شیخ سمجھ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی شکل میں آ کر کہے کہ میں حسین احمد مدنی بول رہا ہوں، حالانکہ حضرت حسین احمد مدنی بول رہے بلکہ وہ شیطان بول رہا ہے، تو وہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو سراپا سنت کے تابع دار لوگ ہیں۔ جی، بس مرید محفوظ رہتا ہے۔ علم کی ضرورت ظاہر ہے کہ بس علم کی ضرورت، علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو آپ لوگوں تو سب کے سب بڑے عالمین ہیں، اس لیے کوئی زیادہ ضرورت نہیں، کل کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ توحید مطلب میں یاد رکھنا، اپنے شیخ کو سب سے اونچا، اپنے شیخ کو سب سے افضل، اپنے شیخ کو سب سے برتر یہ سمجھنا تو درست ہے، لیکن دوسرے شیخوں کی بے عزتی کرنا، کمتر سمجھنا، یہ اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ سب کو اونچا سمجھو، ہاں لیکن مجھے فائدہ اسی سے ہوگا، سارے کھانے پیٹ تو بھرتے ہیں لیکن یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے میں یہ کھا رہا ہوں۔ جی۔